مجھے موت یوں آئے قدموں میں تیرے سر ہو میری روح ہو چلی ہو قدموں میں تیرے سر ہو میری روح ہو چلی ہو غربا ابر میں مدینے کی گلی ہو یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. ایک شعر اتار ہمارا ہے سر حشر سے کاش اتار ہمارا ہے سر حشر سے دستے شگ بطحا سے اسی چیٹھی لگی ہو دستے شگ بطحا سے یہی چیٹھی ملی ہو غربا تصور میں مدینے کی گلی ہو یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اٹھی نظر مولا تیرے کرم پہ ٹھہر گئی جب بھی اٹھی نظر مولا تیرے کرم پہ ٹھہر گئی میں کیا سنور گیا میری قسمت سنور گئی آقا میں کیا سنور گیا میری قسمت سنور گئی اور میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے ہم غریبوں کو تو پیارا نام سہارا نام محمد ہی سہارا دیتا ہے. مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. خوب نام محمد ہے مومنو جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں.
خوب نام محمد ہے مومنوں، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ دیکھو قرآن میں جا بجا مومنوں، دیکھو قرآن میں جا بجا مومنوں، کیسے رب نے بھی ان کو مخاطب کیا۔ دیکھو قرآن میں جا بجا مومنوں، کیسے رب نے بھی ان کو مخاطب کیا۔ کہیں یاسین کہا، کہیں طٰہٰ کہا، کہیں یاسین کہا، کہیں طٰہٰ کہا، نام لے کر بھی ان کو پکارا نہیں۔ خوب نام محمد ہے مومنوں، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ خوب نام محمد ہے مومنوں، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال، ظالموں یہ غلط ہے تمہارا خیال۔ اس جملے پر پیار سے بول دیجیے سبحان اللہ۔ ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال، ظالموں یہ غلط ہے تمہارا خیال۔ دامن مصطفیٰ کو کیسے چھوڑ دوں، دامن مصطفیٰ کو کیسے چھوڑ دوں۔ آپ بھی محبت والا جملہ کہہ رہے، آپ بھی دہرا رہے میرے ساتھ۔ دامن مصطفیٰ کو کیسے چھوڑ دوں، دامن مصطفیٰ کو کیسے چھوڑ دوں، دامن مصطفیٰ کو دامن مصطفیٰ کو کیسے چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ خوب نام محمد ہے مومنوں، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ عرش سے دور تک، دور سے دور تک یہ وہ دریا ہے جس کا کنارہ نہیں۔ آقا کی مدح سرائی ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ عرش سے دور تک، دور سے دور تک یہ وہ دریا ہے جس کا کنارہ نہیں۔ خوب نام محمد ہے مومنوں، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ وقال تعالی حاکیا عن سیدنا ابراہیم علیہ السلام فقال قال سیدنا ابراہیم علیہ السلام بحضرت اللہ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا يا حبيب الله. درود شریف سارے بھائی پڑھ لیں. الصلاة والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدنا یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدنا یا شفیع المذنبین. حمد و صلاۃ کے بعد گرامی قدر حاضرین، ذی قدر علماء، یہ شرف قراء اعظام، طلباء کرام، آج کے یہ تقریب سعید وصال ثواب کے نام سے منعقد ہے. ہمارے محترم دوست جناب حاجی محمد خلیل صاحب سلمہ اللہ تعالی، انہوں نے اپنے والدین، آبا، امہات، خاندان کے سارے فوت شدگان، اپنے بھائی اور دیگر مستورات، مخدرات، اپنے مشائخ اعظام اور دیگر سارے حقداروں کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی. اور یہ خوب عمل ہے. کھلو تو صحیح. کیسے تھے؟ حاجی مبارک. خیر مبارک. اور یہ خوب عمل ہے، باوجود اس کے کہ یہ بات 100% ٹھیک ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ اس نے خود کوشش کر لی، لیس للانسان الا ما سعی. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں انسان کی اولاد بھی اس کی سعی میں سے ہے. انسان کے جو اولاد کے اعمال ہوتے ہیں وہ والدین کی مساعی میں سے ہوتے ہیں. وہ اس جہان میں اولاد کی تخلیق کا آنے کا سبب بنے تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اولاد کے جو اعمال ہیں وہ والدین کے نام اعمال میں درج فرمانے کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے بندوں سے وعدے فرمائے ہیں. تو جب ہم اپنے فوت شدگان میں سے کسی بندے کے لیے کچھ عمل خیر کر کے اسے ایصال ثواب کی نیت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کے حال میں بہتری فرما دیتا. کبھی تو یوں ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی گرفت میں ہو، کسی تکلیف میں ہو تو رب تعالیٰ پچھلوں کی دعاؤں سے پہلوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. اور اگر کبھی ایسا ہو کہ بندہ پہلے ہی نجات یافتہ ہو تو رب تعالیٰ پچھلوں کی دعاؤں اور ان کے اعمال خیر کی برکت سے رب تعالیٰ پہلوں کے درجات کو بلند فرما دیتا. یہ دونوں صورتیں خیر کی ہیں. امام ربانی، قیوم زمانی، حضرت مجدد الافسانی شیخ مسرندی فاروقی علیہ الرحمہ، آپ اپنا ایک بڑا خوبصورت مکاشفہ بیان فرماتے ہیں ایصال ثواب کے حوالے سے. آپ کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا فرخ اور ایک کا نام عیسیٰ، اور ایک آپ کی صاحبزادی صاحبہ تھیں. یہ تینوں چھوٹی عمر میں وصال کر گئے. تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے اپنے ان بچوں کے لیے ایصال ثواب کیا، کوئی عمل کیا، اور ان کے لیے میں نے یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ میرے عمل کا جو ثواب ہے آج میرے ان اولاد کو، میرے بچوں کو عطا فرما دے. تو مجدد صاحب فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ تینوں میرے بچے جو فوت ہو چکے تھے چھوٹی عمر میں، وہ میرے اس عمل سے بڑا خوش ہوئے اور انہیں بڑا فائدہ پہنچا. فرماتے ہیں اگلے دن وہ میں ابھی سویا ہوا تھا کہ میرا بڑا بیٹا آیا اور اس نے آ کر مجھے جگا دیا، کہنے لگا ابا جان آپ نے کل جو ہمارے لیے عمل کیا میں بڑا فائدہ ہوا، تو آج پھر کل والا وہ عمل دوبارہ ہمارے لیے کیجیے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تازہ وضو کیا، نماز تہجد ادا کی، اور اس کے بعد وہ اتنی دیر میں وہ اپنی بھائی اور بہن کی روح کو بھی بلا لایا. میں نے وہی کل والا عمل، قرآن کریم کی تلاوت ہوگی، کچھ صورتیں ہوں گی. آپ فرماتے ہیں جب میں وہ پڑھ رہا تھا
ان کی نیت سے کہ آج کا یہ عمل میں نے اس کا ثواب اپنے ان بچوں کو میں نے ایصال کرنا ہے. آپ فرماتے ہیں وہ تینوں میرے بچے یعنی ان کی روحیں وہ اس میرے عمل کی تکمیل کا اس طرح انتظار کر رہے تھے جس طرح ماں روٹیاں پکائے تو بچے روٹیاں پکنے کا انتظار کرتے ہیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ جو ہمارے یہاں اعمال ہیں نا اللہ تعالیٰ قبول فرما لے تو بہت بڑی بات ہے. آپ فرماتے پھر میں نے وہ 19 سال ثواب کیا تو میں دیکھتا تھا کہ وہ میرا عمل جو ہے وہ ایک نور کا ایک باغیچہ ہے جس کے اندر ایک ڈھیر کی شکل میں جمع کر دیا جاتا. فرماتے ہیں مجھے کھانے کا عمل تو نہیں نظر آتا تھا، جس طرح ہم لقمہ توڑ کر اپنے منہ میں ڈالتے ہیں ایسا تو نہیں نظر آتا تھا، لیکن وہ نور خود بخود ان کے جسموں میں منتقل کر دیا جاتا جس وجہ سے ان کے اندر بچوں کی روح میں مزید قوت پرواز آ جاتی. وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اڑنے لگتے. اللہ تعالیٰ کا قرب انہیں مزید اس قوت پرواز سے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا مزید قرب ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ارزاں ہو جاتا. روزانہ میرے عمل سے ان کی پرواز میں بہتری آتی رہی اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اڑ اڑ کے مزید اعلیٰ درجات وہ طے کرتے رہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے مقام متعین کر دیا مقدر فرما دیا تھا اس وقت اس مقام تک جب ان کی روحیں پہنچ گئیں تو پھر وہ اس طرح میرے ایصال ثواب کے وہ منتظر اور ضرورت مند نہ رہے. تو یہ ایصال ثواب یہ تو ماضیہ میں بھی اس کا یہ طریقہ جاری رہا. حبیب کریم علیہ السلام نے بڑی خوبصورت حدیث ارشاد فرمائی، طبرانی نے اسے موجم میں نقل فرمایا، علامہ سیوطی علیہ الرحمٰن نے بھی اسے نقل فرمایا شرح الصدور میں. آپ فرماتے ہیں کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. آپ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما من اہل بیت یموت منہم میت فیتصدق عنہ اہلہ الا اہداہا لہو جبریل. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کہ کسی فیملی سے جب کوئی شخصیت انتقال کر جاتی ہے، جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے اور پیچھے اس کی فیملی والے اس کے نام سے کوئی صدقہ و خیرات کریں، اس کے لیے تعین نہیں ہے. مساجد بنوانا ہے، مدارس بنوانا ہے، غرباء کو کھانا کھلانا ہے، مساکین کی مدد کرنا ہے، یتامہ کی مدد کرنی ہے، کہیں کوئی کتاب چھپوانی ہے، علمی کام کرنے ہیں، ویلفیئر کے کام کرنے ہیں، جتنے ہر وہ کام جسے نیکی کہا جا سکتا ہے یا ہر وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے، جب وہ بندہ اپنے فوت شدگان کے لیے وہ عمل کرتا ہے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ان بندوں کا عمل جناب جبریل امین علیہ السلام وصول کرتے ہیں. جناب جبریل امین علیہ السلام بندوں کا وہ عمل وصول کرتے ہیں. وصول کرنے کے بعد وہ اس قبر کے کنارے چلے جاتے ہیں جس قبر میں وہ اہل خانہ اپنے فوت شدہ کو دفن کر کے آئے تھے. فیاقف علی شفیر القبر. نبی علیہ السلام نے عالم برزخ کی باتیں یوں بیان کی ہیں کہ سب کچھ ان کے سامنے ہے. آپ فرماتے ہیں جناب جبریل امین علیہ السلام قبر کے کنارے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں یا صاحب ھذا القبر العمیق ھذہ ھدیۃ اہداھا الیک اہلک. اے گہری قبر والے یہ تیرا ہدیہ ہے جو آج تیرے گھر والوں نے تیرے نام کا بھیجا. تو حضور فرماتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے وہ صاحب قبر اس ہدیوں کو وصول کرتا. یہ لوگ ایسے ہی ہمیں کہتے ہیں وہ جی مولوی آپ کھا جاندیں چھلکے ادھر سوٹ دیں یہ کیسے پہنچ جاتا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں جامع ترمذی میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قربانی کے جانور یہ خوب موٹے تازے کر کے پیش کیا کرو. انہا یأتی یوم القیامت بقرونہا واشعارہا واضلافہا. حضور نے فرمایا قیامت والے دن یہ تمہارے قربانی کے جانور اپنے سنگوں سمیت کھروں سمیت بالوں سمیت آئیں گے. جامع ترمذی میں حدیث ہے. یہ ویسے ہی یہ ڈنگوسلہ ہے یہ نام چھلکے ادھر پھینک دیے یہ لنگر مولوی کھا گئے یہ کہاں کیسے پہنچ گیا. بھئی قربانی کا گوشت وہ تو فقراء کھا گئے وہ چمڑا آپ نے کسی ٹینڈی کو دے دیا مولوی صاحب کو دیا ہوگا مدرسے کو دیا ہوگا بک گیا. بال آپ نے روڑی پہ پھینک دیے
اسے مزبلے پہ پھینک دیے، ہڈیاں آپ نے ضائع کر دی. لیکن نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب وہ سب کچھ قبول ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ ذخیرہ کر دیا جاتا ہے، اور قیامت والے دن انسان کے یہ اعمال متمثل کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیے جاتے ہیں، اور وہی جانور پھر جانور بنا کر انسان کے لیے پل صراط پر سے گزرنے کے لیے سواری بنا دیا جائے گا. سمنوا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم. حضور نے فرمایا قربانی کے جانور خوب موٹے تازے کر کے پیش کیا کرو، یہ قیامت والے دن پل صراط سے گزرنے کے لیے تمہاری سواریاں بن جائیں گی. تو یہ بامان لوگوں کا یہ خالی ایک تصور ہے. عالم برزخ ایک پورا جہان ہے جس میں روحوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، روح ایک دوسرے کی حوال پرسی کرتی ہیں، ایک دوسرے کے یہاں آیا جایا کرتی ہیں. اور علامہ سیوطی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ روح کے لیے قبر کی مٹی وہ ایک شیشے کی مانند ہوتی ہے. جس طرح ایک شیشے کے کمرے میں گلاس روم میں بیٹھا ہوا بندہ باہر کے سارے احوال کو وہ دیکھتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، اسی طرح روح اپنی قبر میں رہ کر باہر کے سارے احوال کا مشاہدہ کرتی ہے، باہر کی آوازیں سنتی ہے. حتیٰ کہ بخاری کی حدیث ہے اِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ. قبر والے تو اپنے پاس حاضر ہونے والوں کے بعد جب وہ واپس پلٹتے ہیں ان کے قدموں کی چاپ اور آہٹ کو بھی سنتے ہیں، اور اس طرح پہچانتے ہیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عالم برزخ اس طرح وہ پہچانتے ہیں. اگر کسی کی قبر پر اگر کوئی پرندہ آ کر بیٹھے تو قبر والے کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ چڑیا تھی یا چڑا تھا. مذکر مؤنث کو بھی پہچانتا. جو ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں وہ ان دعاؤں کو پہچانتے ہیں. اچھا ایک عجیب بات ہے، بڑی خوبصورت حدیث ہے، آپ نے وہ سنی ہوگی. اس حدیث میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قبر والا یہ بھی جانتا ہے کہ آج یہ دعا کس نے بھیجی ہے. آپ نے وہ حدیث سنی نا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث ينتظر دعوة تلحق من اب او ام او ولد او صدیق. وہ منتظر ہوتا ہے دعا کا کہ یہ دعا اس کے باپ کی طرف سے ہے، ماں کی طرف سے ہے، بھائی کی طرف سے یا دوست کی طرف سے. جس کی طرف سے دعا ہوتی ہے وہ مرنے والا اس دعا کو پہچان لیتا ہے کہ یہ آج ہدیہ کہاں سے آیا. یہ تو کھلا جہان ہے. اور میں نے اہل اللہ کے احوال پڑھے ہیں، وہ تو جا کر قبروں والوں سے اس طرح یہ بات کر لیتے ہیں جس طرح ہم زندہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے. یہ حضرت اپنا خواجہ گور الدین صاحب تھے نا، یہ اپنا جیندڑ والے، ان کے پاس یہ حضرت خواجہ شیخ القرآن حضرت مولانا عبد الغفور ہزاروی صاحب علیہ الرحمہ وہ اکثر جایا کرتے تھے. مرید تو تھے وہ گولڑہ شریف کے. تو آخری عمر میں انہوں نے خواجہ صاحب سے کہا جناب آپ فرماتے ہیں کہ وقت تھوڑا ہے تو پھر مجھے دادا صاحب کے حوالے کر دیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے فلاں دن دادا صاحب جانا ہے تو بھی ادھر آ جانا. تو آپ فرماتے ہیں یہ حضرت اپنا ہزاروی صاحب فرمایا کرتے تھے، فرماتے ہیں ظہر کے بعد کا آپ نے مجھے وہاں پر ٹائم دیا تو دربار سے باہر مسجد کی طرف ایک شخصیت کے پاس خواجہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے. جب میں حاضر ہوا تو میرا ہاتھ پکڑ کر آپ نے اس شخصیت کو پکڑایا. آپ نے فرمایا حضرت میرے جانے کے بعد میرے ہزاروی کا خیال رکھنا. یہ تو ایسا جہان ہے، وہ تو پہچانتے ہیں کہاں کون کدھر کس حال میں ہے. میں عام روحوں کی باتیں کر رہا ہوں. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو سید الانبیاء، نبیوں کی وہ تو زندگیاں ہی بڑی عالی مرتبت ہیں اور بڑی لطیف ہیں. ان کے لیے تو وہ موت صرف ایک لمحے کے لیے ہے. وہ تو سارے جہان کو اس طرح مشاہدہ فرماتے ہیں جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی ہوتی ہے. حضور فرماتے ہیں انی لانظر الیہ اللہم صلی اللہ مثل کف ہذا، میں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کا کما قال اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح میں ساری کائنات کا مشاہدہ فرماتا ہوں. ہم یہاں پر ہوں جدھر بھی ہوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی جانتے ہیں، اہل اللہ بھی جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو یہ ساری قوتیں اور طاقتیں عطا فرما رکھی ہوتی ہیں، اور جب ہمارے اعمال ان کے پاس پہنچتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے، اور وہاں وہ ان اعمال کے پہنچنے پر خوشی محسوس کرتے ہیں. حدیث پاک میں وہ ان مردوں کا یا فوت شدگان کا رد عمل فیفرحون بها ویستبشرون بها
وَيَحْزُنُ جِيرَانُهُمُ الَّذِي لَمْ يُهْدَى إِلَيْهِمْ شَيْءٌ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب فوت شدگان کے متعلقین ان کے نام کوئی ہدیہ بھیجتے ہیں وہ خود خوش ہوتے ہیں، متعلقین کو بتاتے ہیں، اور ان کے اقارب وہاں اس قبرستان میں جو پڑوسی قبروں والے ہوتے ہیں جن کے نام کوئی نہیں بھیجتا وہ غمگین ہوتے ہیں۔ حضور نے ان کا رد عمل بھی بتایا، وہ غمگین ہوتے ہیں، کاش کہ ہم نے پیچھے کو اچھی اولاد چھوڑی ہوتی، آج ہمارے لیے بھی تحفے اور ہدیہ آتے ہیں۔ تو یہ بڑا ہی خوبصورت عمل ہے، اور اس کے لیے تعین نہیں ہے۔ آج تو اس بات پہ بھی ہے نا کہ یہ کام یہ کرو نہ یہ کر۔ حضرت علامہ ظفر الدین بہاری اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، وہ فرماتے ہیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دور میں 27 مختلف شکلیں تھیں جن میں اصحاب رسول اپنے فوت شدگان کے لیے اصحار ثواب کرتے تھے۔ فوت شدگان کے لیے حج ہوتا تھا، حج بدل ساری کتابوں میں موجود ہے، ہر مسلک جانتا ہے۔ مسئلہ اصحار ثواب ہو تو وہاں پر وہ خواب بات شروع کر دیں، لیکن جانتے ہیں حج بدل فوت شدگان کے لیے محبوب علیہ السلام کی حدیثوں سے ثابت ہے۔ فوت شدگان کے لیے عمرے جائز ہیں، فوت شدگان کے لیے طواف جائز ہیں، ان کے لیے کنویں کھدوانا، ان کے لیے باغات وقف کرنا، یہ سیاستہ کی حدیثوں سے یہ ساری چیزیں یہ ثابت ہے۔ حضرت اپنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنی امی جان کے لیے 2 نفلوں کا ہدیہ اکثر بھیجتے تھے۔ اگر ان کے پاس کوئی بندہ آتا کہتا جناب آپ میری حاجت کے لیے دعا کر دیں، آپ فرماتے میرے اماں جان کے لیے 2 نفلوں کا ہدیہ بھیجو، اللہ تعالیٰ تمہاری حاجت پوری کر دے گا۔ یہ ساری چیزیں جائیں، اور یہ قرآن پڑھنا یہ تو اتنی بڑی نیکی ہے۔ آج تو کئی بندے اس پر بھی اعتراض۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا اقرؤوا یاسین علی موتاکم، اپنے فوت شدگان پر یہ یاسین پڑھو۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ جو لوگ قریب الموت ہوں ان کے لیے پڑھو گے موت آسان ہو جائے گی۔ دوسرا موتا میت کی جمع ہے، جو لوگ فوت ہو چکے ہیں ان پر اگر یاسین پڑھو گے تو رب تعالیٰ یاسین کی برکت سے اگر وہ عذاب میں مبتلا ہیں تخفیف فرما دے گا، اگر نجات یافتہ ہیں تو رب تعالیٰ ان کے درجات بلند فرما دے گا۔ اور یہ قرآن کریم پڑھ کر بھی ایک اپنا سیر اعلام النبلاء میں ایک بزرگ غالباً ان کا نام ابو بکر تھا، یہ اس علاقے کے تاجکستان ازبکستان وغیرہ اس علاقے کے تھے، تو انہیں وہ قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں جب مجھے یہ حدیث پہنچی کہ نبی کریم علیہ السلام نے جناب علی المرسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا اے علی میں ہمیشہ 2 قربانیاں کیا کرتا تھا، تو تم بھی 2 قربانیاں کرنا، ایک میرے لیے اور ایک اپنے لیے۔ تو پھر فرماتے ہیں مجھے جب یہ حدیث پہنچی تو مجھے یقین ہو گیا کہ اگر نبی علیہ السلام کے لیے کوئی جانور ذبح کرے تو حضور کو وہ پہنچتا۔ تو کہتے ہیں کہ زندگی میں ان بزرگوں نے غالباً 6000 مرتبہ یا کم و بیش انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت بھی کی۔ اپنے ان کے بکریوں کے ریوڑ تھے، جب بھی قرآن ختم ہوتا تھا بکری ذبح کر کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نام ہدیہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑی یہ آراس مبارکہ جو ہوتے ہیں وہ بھی یہی ہے، اور یہ ختمات شریف یہ بھی یہی ہیں۔ اگر اور بعد اعمال کہیں نا وہ اپنا میں نے ایک وہ دوسرے مکتبہ فکر کی ایک کتاب دیکھی، وہ کہتے ہیں جی ایصال ثواب اور ہے، وصول ثواب اور ہے۔ ثواب کا پہنچنا یہ اور چیز ہے، ایصال ثواب، ایصال اپنا ثواب کسی دوسرے کو دینا یہ اور چیز ہے۔ حدیثوں سے یہ تو ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ صدقہ جاریہ یہ کام کر گیا، پڑھاتا رہا، مسجد بنا دی، ویلفیئر کا اس نے کام کر دیا، اس نے پودا لگا دیا، کتاب لے کر دے دی تو اس کا ثواب اسے پہنچتا ہے، مسجد بنا دی اس کا ثواب پہنچتا ہے، مدرسے کا ثواب یہ پہنچتا ہے۔ ایصال ثواب یہ اور چیز ہے، تو یہ اور چیز ہے، وصول ثواب یہ اور چیز ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ محبوب کریم علیہ السلام کے صحابہ جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں کام کروں، اپنے والدہ کی نیت سے حضرت سعد کا یہ فرمان بخاری مسلم ابی داؤد میں موجود ہے، میں اگر کوئی کام کروں تو میری والدہ کو ان کا فائدہ ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں، یہ کام حضرت سعد کرتے تھے اور فائدہ رب تعالیٰ ان کی والدہ محترمہ کو عطا فرما۔ علماء فرماتے ہیں صرف اس کے اندر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کوئی بندہ اس عمل کا ثواب کسی دوسرے کو دے سکتا ہے جس عمل کے ثواب کا وہ بندہ خود مستحق ہو چکا ہو۔ تھوڑی سی اس کے اندر سمجھنے والی بات ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ اس نے ایک کام کیا، قرآن کی تلاوت کر لی، اس نے ایک دیگ پکا لی، اس نے کوئی کام کیا،
کام کرنے کے بعد عمومی طور پر بندوں کی بہت ساری نیتیں ہو سکتی ہیں، لیکن میں صرف 2 نیتیں لیتا ہوں۔ ایک یہ کہ اس نے یہ کام خدا کے لیے کیا، اور ایک یہ کہ اس نے کام دکھلاوے کے لیے کیا۔ لوگ مجھے کہیں میں قاری اچھا ہوں، لوگ مجھے کہیں میں سخی اچھا ہوں، لوگ میرا نام لوگوں میں مشہور ہو جائے، یہ 2 نیتیں یہ فرض کر لیتے۔ اگر اس بندے نے اللہ کے لیے اس نے وہ عمل کیا، اور عمل کے اندر جو دین کے سٹینڈرڈز ہیں وہ سارے کے سارے پورے ہیں، رزق حلال میں سے تھا، اخلاص سے تھا، اس کے مصارف صحیح تھے، اس کی نیت بالکل درست تھی، اگر یہ ساری چیزیں درست ہیں تو پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بندہ عرض کرتا ہے یا اللہ یہ عمل تو میں نے کر دیا، اب اپنے فضل سے اسے قبول کر لے۔ اور عمل کی قبولیت کے لیے یہ دعا کرنا یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سارے انبیاء کی سنت ہے۔ کعبہ بنا کر یہی تو کہا تھا ربنا تقبل منا، یا اللہ بنا دیا اب اسے قبول کر لے۔ تو قبولیت کی دعا کرنا انبیاء کی سنت ہے۔ رب تعالیٰ اپنے فضل سے اگر کسی عمل کا وہ قبول فرما کے اس کا اجر متعین فرما دے، بندہ اس کا مالک ہو جائے، تو جس طرح حضرت سعد اس صدقہ و خیرات کے ثواب کے مالک ہوئے اور انہوں نے نیت کر لی کہ یا اللہ یہ میری ماں کے یہ سارا ثواب پہنچے، تو رب تعالیٰ جب تک وہ عمل ان کا چلتا رہا اس کا ثواب انہیں پہنچتا رہا۔ اس طرح اگر آج حاجی صاحب نیت کر لیں، میں اپنے والدین کی طرف سے نیت کر لوں، اساتذہ کی طرف سے نیت کر لوں، آپ سارے نیت کر لیں، رب تعالیٰ قبول فرما کر اگر اس فوت شدہ کا خاتمہ ایمان پر ہو چکا تو رب تعالیٰ اس کا ثواب اس بندے کو عطا فرما دیتا۔ یہ خاتمہ ایمان کی قید میں نے اس لیے لگائی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا بھائی تھا، ان کا والد عاص بن وائل، جس کے رد میں یہ اپنا مذمت میں یہ سورہ انا اعطیناک الکوثر بھی نازل ہوئی۔ عاص جب فوت ہوا تو اس نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد 100 اونٹ غالباً وہ یعنی 100 اونٹ صدقہ و خیرات کیے جائیں۔ تو وہ اس کے بھائی نے جو کافر تھا اس نے 50 وہ صدقہ کر کے عمر کو کہا کہ باپ فوت ہو چکا، میں نے اپنے حصے کا اپنے باپ کے لیے صدقہ کر دیا، بقیہ تیرے ذمے 50 ہیں، تو بھی وہ صدقہ کر۔ یہ اپنا مشکات میں یہ حدیث موجود ہے۔ آپ نے فرمایا میں تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے پوچھوں گا پھر صدقہ کروں گا۔ تو وہ حضور کے پاس ہے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے ابا عاص کے لیے کوئی صدقہ کروں تو اسے فائدہ ہوگا؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے، اس کے لیے کچھ بھی صدقہ کر رب تعالیٰ اسے قبول نہیں فرمائے گا۔ قرآن کریم پارہ 3 آخری آیہ کریمہ اس میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ کفر کی حالت میں مر جائیں، اگر زمین کی مقدار برابر ان کے لیے فدیہ قیامت والے دن کوئی بندہ دینے کی کوشش کرے، بالفرض اگر ایسا ہو اس کے پاس اتنا سونا ہو جتنی زمین کی مقدار ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک وہ بندہ اتنے کا مالک ہو، وہ کہے یا اللہ اتنا سونا لے لے اور ہمارا یہ بندہ چھوڑ دے، رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فلن یقبل منہ، نہیں قبول کیا جائے گا۔ اگر خاتمہ ایمان پر ہو، ایمان پر خاتمہ اتنی بڑی دولت ہے، اگر ایمان پر خاتمہ نصیب ہو تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اشفع لمن کان فی قلبہ مثقال حبۃ من الایمان وفی روایت مثقال حبۃ من خردل وفی روایت مثقال ذرہ۔ حضور فرماتے ہیں جس بندے کے دل میں ایک دانے برابر ایمان ہوگا اس کی بھی میں شفاعت کر کے جہنم سے نکال لاؤں گا۔ جس کے دل میں ایک رائی کا دانہ خشخاش کے دانے برابر ایمان ہوگا اس کی بھی شفاعت کر کے جہنم سے نکال لاؤں گا۔ جس کے دل میں ایک ذرہ برابر، آج اسی آپ وہ ایٹم کہہ لیں، مالیکیول سے بھی کوئی چھوٹا ذرہ کہہ لیں، بلکہ اس سے نیوٹران پروٹان بھی اگر کہہ لیں، ذرہ اس کو بھی یہ شامل ہے، اگر کسی کے دل میں اتنا بھی ایمان ہوگا تو حضور فرماتے ہیں میں شفاعت فرماؤں گا، رب تعالیٰ قبول فرمائے گا اور میں اس بندے کو جہنم سے نکال لاؤں گا۔ میں اس آیہ کریمہ اور اس حدیث پاک کو ملا کر میں یہ اپنی تسلی کے لیے میں یوں سمجھتا ہوں کہ اے انسان، تیرے پاس اگر چھوٹے سے چھوٹے درجے کا بھی ایمان ہوا تو تیری نجات ہو جائے گی۔ اگر تیرے پاس ایمان نہیں بوقت موت تو زمین کی مقدار برابر سونا بھی تجھے کوئی کام نہیں آئے گا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا صوفیاء کرام کو، بلکہ میں تو صوفیاء کرام سے بڑھ کر یوں کہوں گا حضرات انبیاء کرام کو،
کہ وہ ان کے لیے جو سب سے قیمتی دعا ہے وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ توفنی مسلمن، یا اللہ ایمان والا خاتمہ عطا فرمانا۔ یہ نہیں ہے کہ ان کا ایمان کامل نہیں ہوتا، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں، نہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، وہ اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی سے ڈرتے رہتے ہیں۔ جس طرح ان کا یہ رجا والا ایمان کامل ہوتا ہے، اسی طرح ان کا خوف والا پہلو وہ بھی کامل ہوتا۔ تو میرے اور آپ کے لیے ساری اس گفتگو کو یہاں پر یہ کلوز کرتے ہیں، بہت ساری باتیں ہیں لیکن وہ یعنی ٹائم مختصر ہے، ہم دعا کرنی ہے۔ اپنا علامہ عارف صاحب بھی موجود ہیں اور بھی دیگر علماء۔ صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں احباب، فائدہ اعمال صالحہ کا ہوگا، پچھلوں کی دعاؤں کا فائدہ ہوگا، رب تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے، پچھلوں کو بھی اس کا فائدہ عطا فرماتا ہے، لیکن اس بندے کو ہوگا جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا، خاتمہ ایمان پر ہوا، اور یہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ صحابہ ڈرتے تھے، صحابہ ڈرتے، جب نبی علیہ السلام نے موت کی سختیاں برداشت کی نا، صحابہ ڈر گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ پھر خاتمہ ایمان پر ہونے کی کوئی صورت تو نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام آپ پر یہ اللہ تعالیٰ نے آیا کریمہ نازل فرمائی، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں مراد موت اور آخرت میں مراد اس سے یہ فتنہ قبر، اللہ تعالیٰ مومنین کو ثابت قدمی عطا فرما دے گا۔ میں نے ایک حدیث پڑھی، مجھے بڑی اس سے خوشی ہوئی، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، غالباً عبداللہ بن مسعود اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ الف مرہ، لمبی حدیث ہے، پہلے بھی جملے ہیں، پیچھے بھی آگے بھی حدیث ہے، من صلی علیہ الف مرہ ثبتہ اللہ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ حضور نے فرمایا جو بندہ مجھ پر 1000 مرتبہ صلاۃ و سلام پڑھنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ موت کے وقت اس بندے کو ایمان کے ساتھ ثابت قدمی عطا فرما دے گا۔ سوکھا کم، بڑا ہی سوکھا کم، دعا یہ کرنی ہے توفنی مسلمن۔ جناب یوسف علیہ السلام کی یہ دعا ہے، اور یہ اس وقت مانگی تھی جب مصر کی ساری حکومت مل چکی، جب 11 بھائی سجدہ ریز ہو گئے، جب ماں باپ وہ بھی آ کر ان کے سامنے سارے آداب بجا لانے لگے، خوابوں کا علم عطا فرما دیا گیا، ساری عظمتیں مل گئیں، آخری خواہش کیا ہے؟ توفنی مسلمن، یا اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما دے۔ اس کا مطلب ہے بادشاہیاں بھی خاتمہ ایمان کی دولت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری بات کیا کہی؟ والحقنی بالصالحین، یا اللہ نیکوں کی سنگت عطا فرما۔ میں کئی بار یہ سوچتا ہوں، ہم یہ کہتے ہیں یار زندہ بندہ ہوئے، پیراں دے نال رابطہ ہوئے، اولیاء دے نال رابطہ ہوئے، لاکھ بالصالحین۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے مرن تو بعد یا اللہ نیکاں دی سنگت۔ بات تو حیران کن ہے نا، مرنے کے بعد بھی نیکوں کی سنگت۔ اس کا ایک معنی علامہ طبرانی نے یہ حدیث نقل کی ہے، اعلیٰ حضرت نے بھی اسے غالباً علماء والعلماء میں اسے نقل فرمایا، فرماتے ہیں ایک اس کی صورت یہ ہے اس الحاق بالصالحین کی کہ رب تعالیٰ اس بندے کو نیک بندے کے جوار میں قبر کی جگہ عطا فرما دیتا ہے۔ نیک بندے کے پڑوس میں کسی بندے کی قبر بن جائے، یہ بھی الحاق بالصالحین ہے۔ کبھی ایسے ہوتا ہے قبر دور ہوتی ہے، رب تعالیٰ اس کی روح کو نیک لوگوں کی روحوں کی جماعت میں شامل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فوت شدگان کے سب کے درجات بلند فرمائے۔ حاجی صاحب کو اللہ تعالیٰ ان اعمال کی ڈھیروں جزائیں عطا فرمائے۔ اچھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اساں دوجیاں نہیں سالے ثواب کیتا ہے، پر حقیقت ہے کہ کریے تے اندے نال گھٹدا نہیں کم وددا ہے۔ اپنے خزانے گھٹ، میں کئی بندیاں نے ویکھیا آندے یار میں اپنے واسطے پڑھیا میں نہیں تانوں دینا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، طبرانی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من مر علی المقابر وقال قل هو اللہ احد 11 مرہ الی آخر الحدیث۔ آپ فرماتے ہیں کوئی بندہ اگر کسی قبرستان کے پاس سے گزرے اور 11 بار سورہ اخلاص پڑھ کر ان کی روحوں کو ایصال ثواب کرے، جتنے لوگوں کو ایصال ثواب کرے گا رب تعالیٰ ہر روح کو پوری 11 مرتبہ ہی کی تلاوت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ قرآن ایک پڑھیے لاکھ بندے دئیے تے لاکھ نو پورا قرآن پڑھدا ہے کہ اگوں کی یہ وہ تو بہت بڑا انعام ہے نا۔ آپ فرماتے ہیں پھر حضور نے فرمایا جتنے بندوں کو اس نے ایصال ثواب کیا رب تعالیٰ اتنی روحوں کے ساتھ اس کی 11 مرتبہ کو ضرب دے کر پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں بھی درج فرما دیتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔
أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وصلوا وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. शुरू और आखिर में दुरूद शरीफ पढ़कर एक दफ़ा हम शरीफ और 3 दफ़ा कुल शरीफ पढ़कर क़िबला शेख उल हदीस साहब उस्ताद दुआ हुजूर आप बड़े भी हो सकते आप शफ़क़त फरमाएं.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا تقبل منا ما قرأنا وما سمعنا وما وعظنا وما نوينا وما طبخنا وجميع من نوينا بحضرتك الكريم وبحضرة رسولك الكريم بنسبة حبيبك الكريم. مولا جو کچھ ہوا تیرے فضل سے ہوا، تیرے فضل سے ہمیں جتنی بھی توفیقات نصیب ہوئیں اعمال صالحہ کی، اس میں بالخصوص قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا بھی شرف حاصل ہوا، کچھ کو سننے کا شرف حاصل ہوا، کچھ قرآن کریم اس مجلس سے پہلے پڑھا گیا، کچھ اس کے اندر، اور کچھ نیک اعمال کی نیتیں ہوئیں، کچھ یہاں پر بھائیوں نے اس نے نیت کے ساتھ حاضریاں دیں، وقت نکالا، اہل خانہ نے رزق حلال میں سے ہدیے کا اہتمام کیا. مولا کریم کسی بھی عمل میں کوئی بھی تقصیر رہ گئی ہو، اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی عالی نسبتوں وجاہتوں کے صدقے میں تقصیرات معاف فرما کے اپنی شان کریمی سے ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا کریم ہمارے عمل کے مطابق نہیں، اپنی شان کے مطابق ان کے ڈھیروں اجر و ثواب عطا فرمائے جانے کے فیصلے جاری فرما. مولا کریم جو بھی آج تو ان اعمال پر ثواب مترتب فرمائے، مولا کریم اس سب کو رحمتوں کے ساتھ مزین فرما کر ہمارے کریم آقا رحمت للعالمین شفیع المذنبین علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ ناز میں ہم غلاموں کی طرف سے بطور ہدیہ عقیدت کے قبول فرما. اللہم ربنا تقبل منا بحضرت رسولک الکریم. اللہم ربنا تقبل منا بحضرت رسولک الکریم. اللہم ربنا تقبل منا بفضلک وباحسانک وبکرمک بحضرت رسولک الکریم. مولا اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی عالی نسبتوں وجاہتوں کے صدقے میں جمیع انبیاء کرام اور رسول اعظام کو بھی آج کے ان اعمال صالحہ کا ثواب عطا فرما. سرکار کے جمیع آباء و امہات خصوصاً آپ کے والدین کریمین شریفین، جمیع اصحاب و اہل بیت خصوصاً خلفائے راشدین سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی جناب علی المرتضی امام حسن مجتبیٰ امام حسین شہید کربلا حضرت سیدہ زہرا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ، جمیع عشرہ مبشرہ ازواج مطہرات اولاد و بنات رسول شہداء اسلام غازیان کرام بدر والے احد والے خندق حنین خیبر اور خصوصاً کربلا شریف والوں کو یا اللہ یہ ثوابات عطا فرما. تابعین و تابعات ائمہ مجتہدین اولیاء علماء خصوصاً سلطان الاولیاء شیخ الاسلام محبوب سبحانی قطب ربانی حضور سیدنا شیخ سید عبد القادر جیلانی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی، شیخ شہاب الدین سہروردی، بہاؤالدین نقشبند، داتا گنج بخش علی حجویری، امام ربانی شیخ احمد سرندی، ان کے تمام اصول اور فروع خصوصاً مشیخ مکان شریف، کوٹلہ شریف، شرک پور شریف، حضرت کیلیں والا شریف، مشیخ چورا شریف، مشیخ نتھیال شریف، اور حاجی صاحب کے والد گرامی کے شیخ گرامی حضرت مولانا محمد حسین پسروری صاحب، ان کے تمام اصول اور فروع، حاجی صاحب کے والدین، ان کے بھائی حضرت حاجی غلام رسول صاحب، سارے خاندان اور خاندان کی مستورات، جتنے متعلقین و متعلقات با ایمان دنیا سے گئے، مولا کریم اپنے حبیب علیہ السلام کا صدقہ سبھی کو یہ ثوابات عطا فرما. مولا کریم ان کے درجات اعلیٰ علیین میں بلند سے بلند ترین فرما دے، ان کی روحوں کو نیکوں کی جماعت میں مزید شامل فرما کر ان کے درجات بلند فرما. مولا کریم ان پاکوں کا صدقہ ہم جتنے حاضرین ہیں، ہمارے متعلقین و متعلقات جو اس دنیا سے جا چکے، ہر بھائی کے والد والدہ جو بھی دنیا سے گیا، متعلقین گئے، بھائی گئے، بہنیں گئیں، کسی کی زوجہ فوت ہو گئی، کسی کی ماں، مولا کریم اپنے حبیب علیہ السلام کا صدقہ سبھی کو یہ ثوابات عطا فرما دے. دائیں بائیں قبرستانوں میں تشریف فرما، مسلمانوں کو ثواب عطا فرما، بلکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ساری امت کو یا اللہ یہ ثوابات عطا فرما. بلکہ پہلی امتوں میں سے جن لوگوں نے اپنے انبیاء کے کلمے پڑھے اور ان کا ایمان پر خاتمہ انہیں نصیب ہوا، مولا کریم حبیب علیہ السلام کا صدقہ ان اعمال کا ثواب انہیں بھی بطور ہدیہ اور تحفے کے عطا فرما دے. مولا کریم ہمارے فوت شدگان میں سے اگر کوئی کسی وجہ سے عذاب قبر
قبر میں مبتلا ہے تو مولا کریم ہم سارے ان کی طرف سے دعائیں مانگتے ہیں. مولا کریم ان سب کی کامل مغفرت فرما. جو پہلے ہی نجات یافتہ ہیں مولا کریم اپنے حبیب علیہ السلام اور پاکوں کا صدقہ ان کے درجات مزید بلند فرما. مولا کریم اس گھر میں اہل خانہ کے رزق میں مال جان اولاد میں برکتیں عطا فرما. ہم جتنے لوگ یہاں پر حاضر ہیں مولا کریم ہمیں بھی اس کے اجر سے محروم مت فرما. اللہم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعدها تفرقا مباركا ميمونا ولا تجعلنا ولا تجعل فينا ولا منا مطرودا ولا شقيا ولا محروما. اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا وإن رحمتك أرجى لنا إن لم نكن أهل لرحمتك فإن رحمتك أهل لنا. اللهم فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك ما سألك اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ثبتنا على دينك الإسلام وتوفنا مع كامل الإيمان والحقنا بالراشدين. وصلى الله تعالى على رسوله سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.